بہت سے نوجوان ایک عمر ہوتی ہے جس میں نفسانی اور حیوانی جذبات ان کو بہت ستاتے، اور ان میں سے بہت سے سمجھدار نوجوان اپنی اس حالت سے پریشان بھی رہتے، لیکن انہیں سلیقہ نہیں سیکھا ہوتا اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا۔ ان میں سے جتنے نوجوانوں کو ذرا فکر مندی نصیب ہو جاتی ہے، وہ تنہائیوں میں اپنے راز کھولتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں اس بری عادت میں مبتلا ہوں۔ اور بعض بری عادتیں تو وہ ہیں کہ جن کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی نحوست اور ان کے مضر اثرات انسان کے چہرے پر صاف نظر آتے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بہت پریشان رہتا ہوں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا وغیرہ وغیرہ، دماغ بالکل سن ہو گیا ہے، کسی کام کے لائق نہیں رہ گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی دعا کر دیجئے، پانی پہ دم کر کے دے دیجئے۔ اب وہ بیچارہ کھل کے نہیں بتا پا رہا تھا، اور علامتیں بالکل صاف تھیں کہ یہ بیچارہ نوجوان یہ اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو یہ تنہائی میں اپنے ہاتھ سے ضائع کرتا ہے، یہ اس گناہ میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، کیا ماسٹربیشن کی عادت تو نہیں ہے تم کو؟ اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کی قوت کو نکالنا۔ بس ایک دم سے رو پڑا اور کہنے لگا حضرت 10 سال ہو گئے ہیں میں اس بیماری میں مبتلا۔ میں نے کہا بیٹا اپنے اوپر رحم کر، اپنے اوپر رہ، سوچو تمہاری صحت کتنی خراب ہو رہی، یہ تمہاری یادداشت کا کمزور ہو جانا، یہ پڑھائی میں دل نہ لگنا، یہ کنسنٹریشن کا بالکل بار بار بریک ہو جانا، سستی، کاہلی، نوجوانی کی اس عمر میں بدن میں کمزوری، یہ کسی سحر جادو چکر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اس عادت کی وجہ سے۔ اور پھر تم ابھی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، کل کو جب تمہاری شادی ہوگی تو اس وقت تم اپنے اوپر ظلم کے بعد تم تو ہوگے شرمندہ، اور تمہاری بیوی ہوگی تمہارے ہاتھ کی مظلوم، اور پھر خاندان میں تمہاری بدنامی ہوگی۔ وہ بیوی 2-4 مہینے انتظار کرنے کے بعد اپنے گھر میں شکایت کرے گی کہ یہ شوہر میرے لائق نہیں۔ چھٹکارا دلوائیے اس میں۔ شروع میں ماں باپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے، مگر کب تک؟ اس کے بعد بات کھلے گی، دونوں خاندانوں میں بات پہنچے گی، تم اپنے گھر میں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ شروع میں کچھ دن تک تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ دیں گے، کہیں گے کہ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے اور غلط ہے، اور ہم پولیس میں رپورٹ کر، یہ سب تماشا ہوگا۔ بالآخر ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ گے اور وہ تصدیق کر دیں گے کہ بالکل صحیح بات ہے، یہ لڑکا اپنی بیوی کے لائق نہیں۔ تم اس زندگی کو جہنم بنا رہے ہو بیٹا، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اور یہ تو تم ابھی تم بھگت رہے ہو سزا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اس نوجوان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے اور سب کو محفوظ کر دے۔ اس نے پھوٹ کے رونے لگا، اس نے کہا نہ میں پانی پہ دم کراؤں گا، نہ دعا و تعویذ کے لیے کہوں گا، آپ مجھے ترکیب بتائیے کہ میں اس سے کیسے اپنے کو بچاؤں۔ میں نے کہا بہت آسان ترکیب، بہت آسان ترکیب۔ دیکھو خیال دماغ میں آئے گا، خیالات کے آنے کو شروع میں روکا نہیں جا سکتا، بالکل آئے گا۔ اب تو تم اتنے زمانے سے عادی ہو گئے ہو، لیکن خیال کو عمل میں تبدیل ہونے سے روک لینا یہ تمہارے اختیار میں۔ اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ تم فوراً اپنی حیت بدل لو۔ اگر تم لیٹے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اکیلے ہو، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، چہلنے لگو، چلنے لگو، وضو کرو، فوراً 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لو، تسبیح پڑھنے لگو، درود شریف پڑھنے لگو، مکہ مدینے کو یاد کرنے لگو، اپنی ذہن کو ادھر سے ہٹاؤ۔ 2 منٹ کے اندر
सारा भूत उतर जाएगा, तुम नॉर्मल हो जाओ। इतनी सी कुव्वत इरादी, इतनी सी विल पावर तुमको इस तबाही से बचा सकती है, कतई मुश्किल नहीं। लेकिन क्या करें हमारे बच्चे, और अब तो बच्चियां भी सीखते नहीं, पूछते नहीं, शर्माते भी हैं, डरते भी हैं। लगता है उनको कि हमको डांट पड़ेगी। घर के बड़े बूढ़े माँ बाप वो खुद उम्र के इन मराहिल से गुजर चुके होते हैं, लेकिन कोई बाप अपने बेटों को ये बातें नहीं समझाता, कोई माँ अपनी बेटियों को ये बातें नहीं समझाती। बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ा ये एक गैप है। इसी वजह से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि जो आज बाप और माँ हैं वो भी तो कभी 14-15 साल के थे, वो भी तो कभी 16-17 साल के थे, वो भी तो कभी शादीशुदा जिंदगी से पहले के नौजवान कुंवारे थे। क्यों भूल जाते हैं अपने दिनों को, क्यों भूल जाते हैं अपनी गलतियों को, जज्बात को? ये बहुत बड़ी गलती है। और मैं पिछले कुछ अरसे से अब मैंने फैसला किया हुआ है कि मैं बार बार इन बातों को खोलकर बयान करूं, क्योंकि मुझे जब भी ऐसी बातें मैंने खोलकर बयान की हैं, मुझे 50 से 100 तक मैसेजेस या ईमेल मिले हैं कि थैंक यू वेरी मच मौलाना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वो बयान में मेरी आंख खुल गई और ऐसी तरकीब आपने बता दी कि मुझे 1 साल हो गया, मुझसे वो गलती दोबारा नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अजीज नौजवान बच्चे ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं भाई, ये हमारी उम्मत का मुस्तकबिल है, ये कीमती लोग हैं। इनको जरा से मशवरा दे दिया जाए प्यार से, और मजीद अल्लाह तौफीक दे तो इनके लिए दुआ मांग दी जाए तन्हाई में। क्या पता अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे दे और वो बहुत आसानी के साथ इस दलदल से निकल आए। जिन लोगों का रूहानी पहलू मजबूत रहता है वो बहुत आसानी से अपने जज्बात को काबू में कर ले। उन्हें तो इतना अमल भी नहीं करना पड़ता जितना मैंने बताया। जैसे कोई ख्याल उनके दिल में आता है वो एकदम से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? भागे थे और कहा था माअज़ल्लाह, इतना ही तो कहा था, माअज़ल्लाह।